آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرما دیا، اے میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں سے بہتر ہے، اور میں اپنی ازواج کے ساتھ تم سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھو عورت کا مقام کتنا ارشاد فرما دیا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے۔ آپ نے واضح وضاحت فرما دی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے، میں تم سب سے اپنی ازواج اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ دیکھو ہمیں یہ بھی پیغام دے دیا گیا، اگر ہم اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرنے والے ہیں کیونکہ ہم بہتر انسان ہیں، اگر ان کو تکلیف دینے والے، ان کو اچھا رویہ نہیں کرنے والے، پھر ہم بہتر انسان نہیں ہیں۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، کتاب النکاح، باب حسن معاشرت النساء، حدیث نمبر 1977۔ یہ مکاشفۃ القلوب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 605۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تھا تو مجھے فرمایا کہ اگر تم چاہو کہ میں تمہارے ساتھ ایک ہفتہ رہوں تو دوسری ازواج کے پاس بھی ایک ہفتہ رہوں گا، کیونکہ اگر میں تمہارے پاس 7 دن رہوں گا تو 7 دن دوسری ازواج کے پاس بھی رہوں گا۔ دیکھو اس چیز کا ہمیں درس دیا، اگر کسی انسان کی، کسی مرد کی 2 شادیاں ہیں یا 2 سے زیادہ شادیاں ہیں، ان کو برابر ٹائم دے۔ اگر مثال کے طور پہ ایک کو 1 رات دیتا ہے، دوسری کو بھی 1 رات دے، اور کسی کو 2 راتیں دیتا ہے، دوسری کو بھی 2 راتیں دے۔ اگر جتنے راتیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مختصر، اگر جتنے راتیں ایک کے ساتھ رہے گا دوسری کے ساتھ بھی اتنا راتیں رہنی ہوگی لازمی۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 472، اور عورت کا مقام کتاب میں صفحہ نمبر 70۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک آپ کی ظاہری موجودگی میں میرے پاس میری ماں آئی جو وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اسے اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ تم صلہ رحمی کرو، اس کی خدمت کرو، کیونکہ اگر وہ کافرہ بھی کیوں نہیں، اس کی پھر بھی خدمت کرو، کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے۔ اس چیز پہ ہمیں غور کر لینا چاہیے، اگر کسی نہ اللہ نہ کرے کسی کی ماں یا باپ مسلمان نہ ہوں پھر بھی ان کی خدمت کرنے کا حکم ہے، اگر ماں کی خاص کر خدمت لازمی کرنی چاہیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 884، عورت کا مقام کتاب میں صفحہ نمبر 20۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب غزوہ حنین کی جنگ ہوئی تو جنگ ہونے کے بعد قیدیوں کو قید کیا گیا۔ ان میں سے ایک عورت تھی جس کا نام شیمہ سعدیہ تھا، وہ قید میں تھی۔ کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے اس عورت نے ذکر کیا کہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں رضائی بہن ہوں۔ یہ سن کر لوگوں نے اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے تو شیمہ سعدیہ نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات پر کوئی نشانی یا ثبوت رکھتی ہو؟ چنانچہ اس نے ثبوت پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اور وہ ثبوت وہ قبول فرمایا، اور اپنی چادر مبارک، کملی والی چادر مبارک کو بچھا دیا، اور اسی چادر مبارک کے اوپر بٹھا دیا اپنی بہن کو، اور اس پر بٹھایا، اور آپ نے اپنی آنکھوں مبارک سے آنسو نکل آئے، کیونکہ آپ کو وہ بات یاد آ گئی، کیونکہ وہ آپ کا خیال کرتی تھی، آپ کے ساتھ کھیلتی تھی، اس لیے آپ کو وہ دکھ ہوا، کیونکہ وہ قید ہو کر آئی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ اگر رضائی بہن بھی ہو اس کا بھی کتنا زیادہ حقوق، کتنا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا، کیونکہ کیسے خیال کرنا ہے اپنی بہنوں کا یا کسی عورت کا، کیسے خیال کرنا ہے۔ آگے وہ مشہور واقعہ ہے، کیونکہ وہ حاتم طائی کی بیٹی جب آئی، کیونکہ وہ کافرہ تھی، کافر کی بیٹی تھی، آپ نے پھر بھی اپنی چادر مبارک بچھا دی، اس کے کملی مبارک کی چادر مبارک پہ بٹھایا، کیونکہ اتنا پیارا پیغام دیا، کیونکہ عورت کا مقام اتنا زیادہ ہے۔ اور آپ نے عرض کی آپ نے فرما دیا کہ اگر تم رہنا چاہتی ہو تو تمہیں اجازت ہے، تم ہمارے ساتھ رہو، اگر تم جانا چاہتی ہو تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتی ہو۔ پھر اس نے دوسری سو اختیار کی، اس نے جانے کو ترجیح دی، پھر آپ نے اس کو انعام و اکرام دے کر اس نے رخصت کر دیا۔ دیکھو آپ نے اپنی رضائی بہن کا کتنا خیال رکھا، ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ یہ عورت کا مقام کتاب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 40۔